السلام علیکم۔ دیسی ہیلتھ ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام بھائیوں اور دوستوں کی جو عید ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزری ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے کافی انجوائے کیا ہوگا عید کو۔ تو آج کا دن آغاز کرتے ہیں دوبارہ اپنے اس چینل کو۔ تو آج ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آسان ترین اور سادہ ترین نسخہ ہے، صرف 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی قوت جمع کو، قوت باہ کو بڑھا دے گا، یعنی قوت باہ یعنی مردانہ طاقت اتنا بڑھا دے گا کہ 3 ہفتے تک آپ کا نفس مسلسل ٹائٹ سخت رہے گا۔ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کر لیتے ہیں تو یہ 3 ہفتے تک آپ کا نفس ٹائٹ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا نسخہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انتہائی زبردست نسخے آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آؤں گا، تو انشاءاللہ میں اپنے وعدے پر پورا اترا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھے نسخے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور اس نسخے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2 چیزیں استعمال کرنے سے قوت باہ کیسے بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی آپ کا جو نفس ہے وہ 3 ہفتے تک اگر سخت رہے، ٹائٹ رہے، تو اس کو آپ بٹھا کیسے سکتے ہیں، وہ آپ کنٹرول میں کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو مکمل واچ کریں۔ چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا، زیادہ بڑی نہیں بناؤں گا۔ اگر آپ کی 4 بیویاں ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 1 ہے، تو بہت اعلیٰ ترین نسخہ ہے۔ اگر آپ نامرد ہیں، آپ کا ٹائم بھی نہیں لگتا اور آپ کے نفس میں سختی نہیں آتی، ڈھیلا پن رہتا ہے، دخول کے دوران ڈھیلا پن رہتا ہے، تو اس میں آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ باہ کو زیادہ کرتا ہے اور قضیب کو محکم کر کے، یعنی کہ قوت باہ کو زیادہ بڑھاتا ہے اور نفس کو سخت کرتا ہے۔ آپ نے 2 چیزیں استعمال کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے پیاز، چھوٹا چھوٹا کاٹنا ہے۔ اس کے بعد دیسی جو مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، ان کی زردیاں آپ نے لینی ہیں، کچی زردیاں آپ نے سائڈ پہ کر لینی ہیں۔ آپ 1 پیاز لے لیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ 2 سے 3 زردیاں دیسی مرغی کے انڈے کی 2 سے 3 زردیاں چھوٹے چھوٹے پیاز کو کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیں اور اچھے طریقے سے ان کو مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو پکا لیں۔ اگر کچا کھا سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کھا سکتے تو اس کو بنا لیں آملیٹ کی صورت میں۔ آملیٹ کی صورت میں اس کو بنا کر آپ 3 سے 4 دن مسلسل اس کو استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نفس میں نعوذ و خیزی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی سختی اور بے پناہ طاقت آنی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ زیادہ دن استعمال کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ یاد رہے کہ بلڈ پریشر کے مریض اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ گرم نسخہ ہے، اعتدال جو معتدل لوگ ہیں، جن کا بی پی اگر لو بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو نعوذ و خیزی بکثرت ہو، یعنی نفس میں سختی اور ٹائٹنس زیادہ ہو رہی ہو، اور اگر آپ اس کو قطع کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو کافور ہمراہ گلاب کے 1 گھونٹ نوش کر لیں۔ یعنی کہ گلاب کے پانی میں تھوڑا سا کافور آپ لے لیں۔ کافور وہ جو نسخوں میں استعمال ہوتا ہے، یاد رہے وہ والا کافور نہیں لینا جو کہ کیڑوں مارنے والی ادویات میں شامل ہوتا ہے، وہ نہیں لینا۔ جو نسخوں میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے۔ اس کو ہمراہ گلاب کے آپ نے نوش کرنا ہے 1 گھونٹ۔ یاد رہے کہ یہ نسخہ آپ نے عورت کو نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ عورت کو آپ نے اس نسخے سے دور رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو دے دیں گے تو یقین جانیں کہ اتنی شہوت آئے گی اس کو، اتنی کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ خیال رکھنا ہے. کچھ تدابیر میں نے آپ کو بتائی ہیں. شوگر کے مریض اس کو استعمال نہ کریں. بلڈ پریشر ہائی کے مریض اس کو استعمال نہ کریں. تو یہ تھا آج کا نسخہ. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا، اور آپ جو نامرد حضرات ہیں جو شادی کے بعد مسلسل پریشانی کے عالم میں ہیں، تو وہ اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کل کسی اچھے نسخے کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.